السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اہلا وسہلا ومرحبا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم پرسنل ڈیولپمنٹ ٹپس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم نے پچھلے ہفتے جانا تھا کہ ہم نے ایک تو اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، یعنی ہم نے ایک اسکرپٹ لکھی تھی اپنی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایکٹیویٹی کرنی تھی کہ اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے اور ساتھ میں اپنی پرابلمس بھی لکھنی ہے، یعنی وہ پرابلمس لکھنی ہے جن کا ہمارا ڈیلی سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کافی اچھا مجھے رسپانس ملا اور مجھے اچھا فیڈ بیک ملا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور کافی ریلیکسنگ فیل ہوا جن سسٹرز نے ٹائم دیا، اور پرابلمس بھی مجھے کچھ سامنے آئیں۔ تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسی کو دیکھیں گے کہ جو پرابلمس ہماری ڈیلی ہوتی ہیں تو وہ کیسے ان کو ہم فیس کریں اور کیسے ہم وداؤٹ اریٹیشن ہوئے ہوئے یا ہم وداؤٹ بد اخلاق ہوئے ہوئے ان کو اچھے سے حکمت کے ساتھ جو ہے سولو کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چارٹ پہ لکھا ہے اسٹیمولس اور ساتھ میں لکھا ہے فریڈم ٹو چوز اور رسپانس۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسٹیمولس ہے یعنی یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ڈیلی ملتی ہیں، یعنی چنوتیاں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی ڈیلی پرابلمس جو آپ کو ملتی ہیں اسے کہتے ہیں اسٹیمولس۔ اور پھر آگے فریڈم ٹو چوائس، یعنی یہ آپ کو کچھ سیکنڈز کا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے، اس کے بعد اب ہمارے اوپر آپشن ہوتا ہے کہ ہم رسپانس کریں یا پھر ریئیکٹ کریں۔ ہم ابھی تک کیا کرتے آئے ہیں؟ ہم یہ کرتے آئے ہیں کہ کوئی پرابلم آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ٹیسٹ آیا اللہ کی طرف سے اور ہم نے ایک دم سے ریئیکٹ کر دیا بلا سوچے سمجھے، اس کے بعد سوچا، اس کے بعد ریگریٹ کیا کہ ہم نے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا میں کچھ سوچ لیتی، یا میں بات تو سن لیتی۔ یعنی یہ والی عادت کیا ہوتی ہے، ہم کسی سامنے والے کی بات بھی نہیں سن سکتے، یعنی ہم سن ہی نہیں پاتے اور ہم جلدی سے ایک دم سے رزلٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ بچے نے ہم سے شکایت کری کہ مجھے بڑے بھائی نے مارا، تو ہم فوراً سے جا کے بدلہ لے لیتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے یا ہم نہیں جائزہ لیتے کہ کیا انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ کیا واقعہ ہوا ان کے آپس میں، کیا بات تھی اور کیا وجہ تھی، کس کی غلطی تھی، اور ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور جا کے فوراً سے جو ہے بدلہ لے لیتے ہیں یا بڑے بھائی کو ڈانٹ دیتے ہیں، ہم وجہ نہیں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا اسٹیمولس کہ ایک کوئی پرابلم آئی، کوئی آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، کوئی ٹیسٹ آیا اور آپ نے کیا کرا، فوراً ریئیکٹ کر دیا۔ ابھی تک ہم کیا کر رہے تھے؟ فوراً ریئیکٹ کر رہے تھے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جب کوئی پرابلم آئے تو اس کو ہم رسپانس کیسے کریں، ریئیکٹ کی جگہ رسپانس کرنا ہے تو کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ایگزامپل لیتے ہیں، چھوٹی سی ایگزامپل جو ہمارے ہر گھر میں ہوتی ہے کہ بچہ رویا یا بچے نے کوئی کام خراب کرا، ٹھیک ہے، بچے نے کوئی کام خراب کرا، آپ کوئی کام کر رہی تھیں، سڈنلی آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بچے نے پانی پھینک دیا ہے یا دودھ پھینک دیا ہے یا کھانا خراب کر دیا ہے، یعنی اس نے کچھ میس کر دیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے آ کے دیکھا، ٹھیک ہے، جائزہ لیا، یعنی وہ اس نے آپ کے سامنے نہیں آپ کے پیچھے کیا یا پھر آپ کے سامنے بھی کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، کتنا ہمارا نقصان ہوا، یعنی کیا کیا ہم فوراً اپنے مائنڈ میں ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں نا، فوراً ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا اسٹیپ اٹھانا ہے۔ اگر بچے نے پانی پھینک دیا ہے تو اس کا مطلب مجھے موپ لانا ہے، یا ہم نے کیا کرنا ہے، بچے کے کپڑے چینج کرنے والی کیفیت ہے کیا، مطلب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، اتنا ہمیں ٹائم ملتا ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہم دیر اینڈ دین یا تو بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں یا اس کو ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہاں پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ فریڈم ٹو چوز، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ایک آپشن ملا، ایک ٹیسٹ آیا، ہم نے دیکھا بچے نے میس اپ کر دیا ہے، ہم نے وہاں پر جہاں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے کیسے اب اس کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیسے اس کو پہلے سے جیسا کرنا ہے، اسی ٹائم پر ہم نے یہ سوچنا ہے اب بچے کی میں نے کیسے اصلاح کرنی ہے، بچے کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، مارنا ڈانٹنا نہیں ہے، اس کا الٹرنیٹ دینا ہے، تو کیا دینا ہے الٹرنیٹ، وہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک سینیریو بناتے ہیں انشاءاللہ، امیجن کریں گھر میں آپ بیٹھے ہیں، یعنی آپ کام کر رہے ہیں، ایک دم سے آپ کو پتا چلا کہ آپ بچے نے صوفے پر پانی پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ آئیں اور اب آپ کیا کریں گی؟ وہاں دیکھیں گی کہ صوفے پر پانی پھینک چکا ہے، یعنی صوفہ خراب ہو چکا ہے، گیلا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں بچے کو مارتی ہوں یا ڈانٹتی ہوں، تو وہ صوفہ تو نہیں سوکھ جائے گا، وہ تو اب گیلا ہو چکا ہے، میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنا خوف نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر، اپنا خوف نہیں ڈالنا، میں نے اصلاح کرنی ہے۔
کیونکہ جب ہم ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کیا غلط کام کرا ہے، کہ وہ کام جو اس نے کرا ہے جس سے مجھے غصہ آیا ہے، یعنی ایک والدہ کو غصہ آیا ہے، تو وہ کام خراب تھا کہ اچھا تھا، اسے پتہ نہیں چلا آپ نے کیا کرا، ڈانٹا مارا اور اس کو ہٹا دیا، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے وہ کام غلط کرا تھا کہ یہ اچھا ہی کرا تھا۔ لیکن اب میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے، میں نے بتانا ہے کہ یہ کام جو ہے غلط کرا ہے، یہ کام آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، فریڈم ٹو چوز۔ اسٹیمولس آیا، یعنی ایک پرابلم آ گئی ہے، اب میں نے سوچا کہ اس کو میں نے سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے۔ اب یہ والی جو کیفیت ہے سوچنے والی، تو یہ کہاں سے آئے گی؟ آپ کہیں گے یہ چیز تو پتہ ہی نہیں چلتی، ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے اور احساس ہی نہیں ہو پاتا، اور بس ایک دم سے میں چڑچڑی ہو جاتی ہوں، مجھے دماغ ہی کام نہیں کرتا اس ٹائم پر۔ تو یہ کیا کرنا ہے؟ اب اس کے لیے پھر ایکٹیویٹی کرنی ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے کہ میں ہر بار آپ کو لکھنے کے اوپر ہی فورس کرتی ہوں، کیونکہ قلم میں ہی طاقت ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے پھر لکھنا ہے، اب وہ والی سینیریوز ہم نے لکھنے ہیں، یعنی لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، وہ پرابلمس لکھی ہوئی ہیں جو ڈیلی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ بھی لکھنا ہے ساتھ میں، کہ آپ اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ کہ آپ نے لکھا کہ آپ کا بچہ ڈیلی پانی پھینکتا ہے، ڈیلی ہو جاتا ہے یہ کام، آپ کتنی ہی اس کی اصلاح کر دیں، آپ نے ابھی تک ہر طریقے اپنا لیے ہیں، پیار سے، مار کے، ڈانٹ کے، ہر طریقہ آپ نے اپنا لیا، لیکن وہ یہ کام نہیں بات آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی سیکھ رہا ہے پانی پینا گلاس سے، تو اس لیے وہ یہ کام کرے گا۔ لیکن آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ یہ کام وہ اگر کر بھی رہا ہے تو میرا بیہیویئر جو ہے چینج نہ ہو، میں جو ہوں اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کروں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ اپنے بیہیویئر سے اس کو سکھا رہے ہیں نا کہ کیسے ڈیل کرنا چاہیے پرابلمس کو، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا کروں گی، میں نے یہ پرابلم لکھی کہ میرا بچہ ڈیلی پانی پھینکتا ہے یا دودھ پھینکتا ہے یا کچھ میں سب کرتا ہے ڈیلی، اور میں نے اس کو کیسے سولوشن میں بدلنا ہے، کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سارٹ آؤٹ یعنی سولوشن لکھیں گے۔ نمبر 3 ہم کیا لکھیں گے کہ میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، یعنی بچے نے ایک کام بگاڑا، اس پر میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، یہ آپ لکھیں گی، ٹھیک ہے؟ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے یہ آپ لکھیں گی، کہ آپ نے رسپانس کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ آپ نے لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ڈیلی پرابلمس جو آپ سے بھی پچھلے ہفتے کہیں گئی تھی کہ وہ ڈیلی پرابلمس لکھنی ہے جو آپ کے ساتھ ڈیلی ہوتی ہیں، اور کتنی بھی آپ پلاننگ کریں لیکن وہ ہو جاتی ہیں اور ڈیلی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ شوہر سے ریلیٹڈ ہے یا بچوں سے ریلیٹڈ ہے یا ان لوز سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کے خود کے میکے سے ریلیٹڈ ہے یا پڑوسی سے ریلیٹڈ ہے، کسی سے بھی ریلیٹڈ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے ہمیشہ آتی ہی ہے، کتنا ہی آپ اس کو سولوشن میں بدل دیں، کتنا ہی اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں، لیکن یہ پھر بھی آتی ہے، موجود رہتی ہے آپ کی لائف میں۔ لیکن آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس پرابلم کے ساتھ بد اخلاق نہ بنوں، میں اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ ہی سارٹ آؤٹ کروں، تو وہ آپ نے اچھا اخلاق لکھنا ہے۔ یعنی بچے نے میس اپ کرا ہے، تب میں نے کیا کرنا ہے، اسمائل کرنی ہے، یہ آپ نے لکھا کہ میں نے اسمائل کری، بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور بچے سے کہا کہ بچہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، دیکھیں صوفہ خراب ہو چکا ہے، گیلا ہو چکا ہے، کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے اب یہاں پر، اب یہ بہت دیر میں سوکھے گا، ہم اس کو باہر دھوپ میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اب یہیں سوکھے گا، تو دیکھیں کتنا خراب ہو گیا ہے، ان کو ہاتھ لگا کے دکھائیں، دیکھیں یہ کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے اگر ہم یہاں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں آپ نے کتنا خراب کر دیا، یہ والا کام نا آپ آئندہ نہیں کریں گے، یہ غلط کام ہے نا۔ آپ گڈ بوائے ہیں کہ بیڈ بوائے ہیں، گڈ گرل ہیں کہ بیڈ گرل ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بچے سے سوال کیا، پھر آپ نے کہا آپ تو دیکھیں گڈ گرل یا بیڈ، یعنی گڈ گرل یا گڈ بوائے ہیں نا، تب آپ یہ کام نہیں کریں گے، یہ ہو گیا اس کا رسپانس۔ آپ نے پیار سے حکمت کے ساتھ بچے کو سمجھایا، اس سچویشن میں بچے نے آپ سے کیا سیکھا، بچے نے یہ سیکھا کہ میں نے غلط کام کیا تھا، مجھے میری ممی نے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، بلکہ انہوں نے مجھے سمجھایا، تو آئندہ جب بچے کی زندگی میں بھی ایسی ہی کوئی پرابلم آئے گی، وہ بھی کیا کرے گا، سامنے والے کو سمجھائے گا، ایکسپلین کرے گا، ساتھ میں الٹرنیٹ بھی دے گا، لیکن شاؤٹنگ کچھ نہیں کرے گا، چیخے گا نہیں، اسمائل کے ساتھ اس کو فیس کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں دو کام ہوئے نا، بچے نے ہم سے بھی سیکھا اور ہم نے بچے کو بھی سکھا دیا، ٹھیک ہے؟ کتنا اچھے سے یہاں پہ ہو گیا، ایک ماحول جو ہے خوشگوار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کی عادت تھی شوہر کی بات، اس کو ہم لیتے ہیں اسٹیمولس میں، ہم فٹ کرتے ہیں شوہر کو، کہ شوہر آفس سے آئے، کچھ چڑچڑے آئے یا کوئی بات ہوئی، اب کچھ انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ مجھے وہ ناگوار محسوس ہوئی، اب میں کیا کرتی تھی ڈیلی کہ میں یہ کرتی تھی، میں ان کو جواب دے دیا کرتی تھی، تو وہ ماحول جو تھا اور گرم ہو جایا کرتا تھا، یعنی بات جو تھی اور زیادہ پھیل جایا کرتی تھی اور ماحول بہت زیادہ خراب ہو جایا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں ریگریٹ کرتی تھی کہ کاش میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا۔
मैंने उनको समझा होता या मैं उनको बात को एक्सप्लेन कर देती कि ये उनकी राय गलत है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की और मैंने उनको समझा नहीं। अब मैंने ये प्रॉब्लम लिख ली, ठीक है। ये मैं उन ख़वातीन के मामले में कह रही हूँ जिनके शौहर वाकई ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम वो ख़वातीन बैठी हैं जहाँ पर हमारे शौहर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि दीन के मामले में या दुनिया के मामले में भी खैर, जो ख़वातीन काम कर रही हैं घर गृहस्थी के साथ, तो वहाँ पर उनके शौहर का जो होता है फुल ऑन सपोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन रेयर केस भी हैं कि कुछ ख़वातीन ऐसे काम कर रही हैं दीन में या दुनिया में, लेकिन उनके हस्बैंड जो सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो डेली चैलेंज फील कर रहे होते हैं, यानी डेली चैलेंज उनको दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करेंगी, वो चैलेंज लिखेंगी, साथ में ये लिखेंगी कि कैसे अब रिएक्ट करना है, ठीक है। जो हमें सुन्नत बताई गई है कि जैसे ही शौहर आए तो वाइफ क्या करे, स्माइल के साथ उनका इस्तकबाल करें, ठीक है। ये हमें सुन्नत बताई गई है। हम क्या करेंगे, कैसे भी हालात हों हमने स्माइल करनी है, सलाम से शुरुआत करनी है। वो मुझे फिर कोई चिढ़ाने वाली बात कहते हैं, मैंने उसको इग्नोर कर देना है और मैंने स्माइल के साथ आगे बढ़ जाना है, ठीक है। वहाँ से मैंने हट जाना है और उसके बाद उसी बात को जब वो अच्छे मूड में हो उनको एक्सप्लेन कर देना है कि देखें ये बात आप गलत कह रहे थे और आप ये आइंदा नहीं कीजिएगा, या फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जिससे हमारे घर का माहौल खराब हो जाता है, ठीक है। या ये आपने, लेकिन फ्रीडम टू चूज वाला ऑप्शन जो था वो आपने लिख लिया, ठीक है। बेसिकली मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि फ्रीडम टू चूज वाला ऑप्शन आपने लिखना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स आपने अभी तक लिखी थी उनके लिए जो सॉल्यूशन आपने अपने माइंड में सोचा हुआ है, जो आप सोचती हैं कि मैंने ये काम करना है या मैं ये काम कर सकती हूँ या मैंने ये काम करना था, कि अगर वो प्रॉब्लम आई थी तो मैं काश ऐसा कर लेती, तो वो जो काश है ना वो आपने लिखना है, वो सारे काश आपने लिखने हैं। फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला जब वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो वो जो काश आपने लिखा हुआ होगा ना वही माइंड में आएगा आपके फौरन। बच्चा रोया, आप इरिटेट हो गई, आपने उसको डांटा मारा और चुप कराया डांट मार के, ठीक है। लेकिन अब आपने लिख लिया था फ्रीडम टू चॉइस वाले ऑप्शन पे कि मेरा बच्चा रोएगा तो मैं उसको फर्स्टली हग करूंगी, किस करूंगी और फिर उससे पूछूंगी, सवाल करूंगी कि क्या हुआ, भूख लगी है, कुछ पेट में दर्द हो रहा है, यानी मैं उसका प्रॉब्लम पूछूंगी, ठीक है। मैं रिएक्ट नहीं करूंगी बल्कि मैं रिस्पॉन्स करूंगी। उसके बाद वो मुझे एक्सप्लेन करेगा तो मैं उसको सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक खुशगवार माहौल हो गया, आप चिड़चिड़ी नहीं हुई, आप बदअखलाक नहीं हुई और आपका प्रॉब्लम जो था वो सॉर्ट आउट भी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, जो प्रॉब्लम्स अभी तक आपने लिखे थे उनको हमने अब सॉर्ट आउट करने के लिए फ्रीडम टू चॉइस वाले ऑप्शन पे लिखना है कि मैंने क्या काम करना है इस टाइम पर, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें, एक इन लॉज की ले लेते हैं, ठीक है। इन लॉज में एक बहू जो है जिंदगी भर साबित करती है कि मैं उनकी हूँ और मैं उनसे मुखलिस हूँ, मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इन लॉज नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि आप उनका खून नहीं है, ठीक है। तो वहां हमने क्या काम करना है, वहां हमने अल्लाह के खातिर ये मामला करना है, ठीक है। कि अल्लाह मैं आपके लिए इनसे हुस्न सलूक कर रही हूँ, ये मुझे टॉन करते हैं जवाब में, या मुझसे झगड़ने की कुछ प्लानिंग करते हैं, या मुझसे झगड़ना चाहते हैं, या मेरी हर बात पे टोका टाकी लगाते हैं। मैंने अपना फ्रीडम टू चूज लिख लिया, मैंने बदअखलाक नहीं होना है। और क्यों नहीं होना है, हस्बैंड की वजह से नहीं होना है, या यूं नहीं होना है कि ससुराल वाले मेरे पर और चढ़ाई करेंगे, नहीं। मैंने इसलिए बदअखलाक नहीं होना है क्योंकि मैंने अल्लाह की रजा के लिए ये काम करना है। एक मोमिन बदअखलाक नहीं हो सकता, तो मैंने बदअखलाक नहीं बनना है। उनसे अब डील में कैसे करूंगी, मैं उनसे डील करने के लिए, मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम्स डेली आती हैं और हर औरत को पता होता है उसके इन लॉज से कौन कौन से प्रॉब्लम्स डेली आती हैं और कैसी उनकी मेंटेलिटी है, वो उस हिसाब से प्रॉब्लम्स लिखेंगी। और साथ में फिर फ्रीडम टू चूज वाले ऑप्शन पे वो ये सारे प्रॉब्लम्स लिखेंगी, यानी वो सॉल्यूशन लिखेंगी कि अगर उनकी सास या उनके कोई भी इन लॉज में से उनको टॉन करता है तो वो क्या करेंगी, फौरन टॉन के बदले में स्माइल देंगी और इग्नोर करके वहां से हट जाएंगी, ठीक है। या फिर अपने आप को किसी और काम में मसरूफ कर लेंगी, ठीक है। यानी वहां अपना माइंड जो है हटा लेंगी वहां से, ताकि वो बात बढ़े नहीं, आगे गर्म माहौल नहीं बने, वो बात जो है वहीं पर ही
یعنی آپ جب جواب نہیں دیں گی تو وہ بات آگے پھیلے گی نہیں، پھر وہ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار آپ کو ٹون کریں گے. جب آپ کی طرف سے دیکھیں گے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کر رہی ہیں، اسمائل ہی ان کو آگے دے رہی ہیں اور اپنا کام نہیں روک رہی ہیں، اپنی خدمت نہیں روک رہی ہیں، تب وہ بھی کیا کریں گے، خود ہی بات آ جائیں گے، انہیں خود ہی احساس ہو جائے گا کہ وہ یہ کام غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، فریڈم ٹو چوز والے آپشن پہ ہم نے اپنی پرابلمس کے سولوشن خود لکھنے ہیں، یعنی وہ سولوشن لکھنے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں کہتے آتا ہے، یعنی جو ہم کرنے کے بعد، ریئیکٹ کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسے رسپانس کرا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے یہی کام ہے کہ جو آپ لوگوں نے پرابلمس لکھی تھی اس کے آگے فریڈم ٹو چوز کا ایک آپشن بنانا ہے، پھر اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے کہ کیسے آپ نے اس کے اوپر رسپانس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فریڈم ٹو چوز اور پھر رسپانس جو ہے یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے فریڈم ٹو چوز پہ اپنے آپشن لکھ لیا اپنا سارا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ رسپانس کے اوپر آ جائیں گی. اور یہ کام جو ہے 1-2 دن میں نہیں ہوگا، اس کا ٹارگیٹ آپ نے 40 ڈیز کے اندر بنانا پڑے گا، یعنی سائنٹیفکلی پروف ہے 30 سے 40 ڈیز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کوئی ہیبٹ اپنانا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں ہیبٹ کو، ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ کام جو ہے 30 سے 40 ڈیز کے اندر ٹارگیٹ رکھ کے کریں گے، اور بار بار فیل بھی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ہم گزریں گے تو انشاءاللہ پاس بھی ہو جائیں گے. اور اس ایکٹیویٹی کے بعد ہمیں حکمت بھی آئے گی، ہمیں پرابلمس کو اچھے طریقے سے کو سارٹ آؤٹ کرنا بھی آئے گا، یعنی حکمت کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنا آئے گا. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں نے اپنی بات سمجھا دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورۃ البقرہ. پہلے ہم تلاوت سنیں گے پچھلی آیت کی، آیت نمبر 114 سے 123 تک کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت
آج کی آیات ہیں ہماری آیت نمبر 124 سے 141، تھوڑی زیادہ آیات ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا پارا آج کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہ ایک ہی ٹاپک تھا تو اس لیے میں نے پھر ان کو آج میں ہی کر دیا، تاکہ ایک ہی ٹاپک ہے، ایک ہی بات چل رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم ایٹ اے اسٹریچ ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ قال، فرمایا، انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں تجھے، للناسی ان لوگوں کے لیے، امامہ۔ قال، کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے۔ قال، فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، عہد میرا، الظالمین، ظالموں کو۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ لیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا تھا۔ کیا ٹیسٹ لیا تھا؟ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹیسٹ لیے۔ ایک تو وہی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آنکھ میں جھونکا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں جھونکے گئے تھے اور وہاں پر ٹیسٹ میں پاس ہوئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے۔ تو یہیں پر ان کی ہی طرف اشارہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے، تو انہوں نے کیا کرا؟ پورا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی سمعنا و اطعنا کرا، اللہ پاک نے کہا جھک جاؤ، وہ فوراً جھک گئے، انہوں نے فوراً سر تسلیم کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے جب انہوں نے آزمائشیں پوری کر لی، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام، یعنی اب میں آپ کو لیڈر بنانے والا ہوں، اب آپ کو لوگ فالو اپ کریں گے۔ تب انہوں نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، کہا اور میری اولاد میں سے، یعنی انہیں فوراً فکر ہوئی کہ اللہ آپ مجھے تو بنانے والے ہیں لیڈر کو، لیکن میری اولادوں کو بھی لیڈر بنانا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سے کہا آپ مجھے لیڈر بنانے والے ہیں تو میری اولاد کا کیا ہوگا، تو میری اولاد کے بارے میں بھی بتائیں۔ یعنی انہوں نے فوراً کہا اللہ سے کہ میری اولادوں کو بھی آپ اس کام کے لیے چوز کرنا۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہیں پہنچے گا عہد میرا ظالموں کو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے اولاد میں جو نیک لوگ ہوں گے تو ان کی تو یہ دعا قبول کی گئی، یعنی ان کے حق میں تو یہ دعا قبول ہوگی کہ وہ لوگ انشاءاللہ نبی بھی بنیں گے اور وہ امام بھی بنیں گے، لیکن آپ کی اولاد میں سے جو ظالم لوگ ہوں گے، یعنی بتایا اللہ پاک نے کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے تو ان کے لیے یہ عہد جو ہے، یہ دعا جو ہے پوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنے لیے کیا عمل کی بات لیتے ہیں؟ نمبر 1 تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بارہا آزمایا اور وہ پار کرا انہوں نے اس آزمائش کو۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ہماری زندگی میں بھی ڈیلی ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، حالانکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح نہیں آزمایا جاتا، ہماری آزمائشیں بہت چھوٹی ہیں اور حقیر ہیں، لیکن ہمیں وہ بہت بڑی لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان کو فیس کرنا ہے۔ جیسے کہ آج ہم نے اسی سے ریلیٹڈ ہی ٹاپک پڑھا ہے، رسپانس والا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو فیس کرنا ہے، رسپانس کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، سمینا واطانا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہمیں امام بھی بناتے ہیں، یعنی اللہ پاک امام بھی بنائیں گے یا امام بناتے ہیں ہمیں، تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے، یعنی کچھ فضیلت عطا کریں، تب ہم نے اس فضیلت کو اپنے تک نہیں رکھنا ہے، اپنی اولاد کے حق میں بھی فکر کرنی ہے۔ اگر میں دین میں بھی اونچی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کری ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے برتری عطا کری ہے، تو میں نے اس پر غرور نہیں کرنا ہے، میں نے عاجزی کرنی ہے، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے کہ جس راستے پر میں چل رہی ہوں کہ یا اللہ اس راستے کے اوپر میری اولاد بھی چلے، تو میں نے پوری کوشش کرنی ہے اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر چلانے کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی یہاں پر اپنے لیے عمل کی بات کیا لکھنی ہے کہ ایک تو جو بھی ہمارے پرابلمس آئیں گی ان کو حکمت کے ساتھ ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، واویلا نہیں مچانا ہے، شور نہیں کرنا ہے، ان کی حکمت ڈھونڈنی ہے۔ نمبر 2، جو دین کے کام میں ہم جڑے ہوئے ہیں تو اس کام میں ہم اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے آتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ اور لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز، وَعَهِدْنَا
وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے، کیا عہد لیا؟ ان کے طہرا، تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں، السجود اور اس سجود سجدہ کرنے والوں کے، ٹھیک مسلح، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز، یعنی جس جگہ پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اس جگہ کو کیا کرو؟ مقام ابراہیم بنا لو، یعنی نماز کی جگہ بنا لو۔ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، پھر آگے بتا رہے ہیں اسی ہسٹری میں ہی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ کہ تم کیا کرو، میرے گھر کو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے، رکوع سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ پاک صاف سے مطلب کہ ایک تو وہی کہ ظاہری نجاست ساری کی دھول مٹی اور گندگی سے، اور دوسرا کیا؟ بت وغیرہ سے بھی پاک صاف رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے دعا کی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے یہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا، اور کیا عہد کیا تھا؟ کہ گھر کو جو ہے، اللہ کے گھر کو جو ہے پاک صاف رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم مسجد کے آداب میں ابھی ایٹیکیٹس میں، ہم پچھلی آیات میں ہی ٹاپک تھا ہمارا، اس میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ مسجد کے ایٹیکیٹس میں ہے کہ اس کو ہم پاک صاف رکھیں، اور پاک صاف رکھنے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی تھیں کہ ایک تو ہم نے ظاہری نجازت، اور دوسرا ہم نے باطنی بھی، یعنی اس میں ہم لغویات، اس میں کوئی غلط کام، یہ بھی چیز نہیں ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، ٹھیک ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے اس شہر کو امن والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وہاں پر وہ آباد جگہ نہیں تھی، وہ بالکل صحرا تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا وہاں پر، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو امن والا بنا دے، اور کیا کر وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، یعنی بہترین رزق بھی مانگا، کیونکہ وہ صحرا تھا، وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ پھر کیا کہا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخری دن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یعنی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ایمان میرے امام بنا اللہ پاک میری اولاد میں سے بھی، تب اللہ پاک نے کیا کہا تھا کہ میرا عہد جو ہے ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی میں یہ دعا تمہاری ظالموں کے حق میں نہیں قبول کروں گا، یعنی ظالم جو ہوں گے ان کو یہ چیز، یہ شرف نہیں ملے گا۔ تو اس لیے انہوں نے اب ہوشیار ہو کے دعا کی کہ اللہ پاک آپ امن والا بنا، رزق دے، اور ان لوگوں کو دے جو ایمان لائیں اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لائیں۔ تب اللہ پاک کہتے ہیں قال ومن کفر فامتعه قلیلا، فرمایا اور جس نے کفر کیا تم میں فائدہ دوں گا اسے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو انکار کرنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں ہی تو ان کو پیدا کرنے والا ہوں نا، تو رزق کا بندوبست بھی میں ہی کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو رزق نہیں دوں گا، میں دنیا کا ان کو جو فائدہ ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ حقیر سی چیز ہے، تھوڑی سی چیز ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ میں ان کو دوں گا، دنیا میں ان کو دوں گا، لیکن پھر ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں مجبور کروں گا انہیں طرف عذاب کے، آگ کے، وبئس المصیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یعنی جب وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ظالم ہوں گے، ایمان نہیں لانے والے ہوں گے، تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو آگ کی طرف دھکیلیں گے، اور وہ بہت برا جو ہے لوٹنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتی ہے؟ نمبر ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے ساتھ ہم نے آخرت بھی، یعنی آخرت کے ساتھ ہم دنیا بھی مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا مانگنا حرام نہیں ہے، یہیں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس کی دعا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور رزق دے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آخرت کی کامیابی کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ ایمان لانا، ٹھیک ہے، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، آخرت کی کامیابی کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ ایمان پلس تقوی، تو وہ ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، وہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اور تیسرا کہ دنیا کے جو بھی فائدے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تھوڑے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ تھوڑی ہے، حقیر ہے، تو ہم نے اس کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیاد بیت اللہ کی اور اسماعیل، ٹھیک ہے، یعنی وہی ہسٹری آپ ذہن میں رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے
یعنی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، یعنی بنا رہے تھے بیت اللہ کو، تب وہ کیا کہہ رہے تھے ساتھ ساتھ بناتے ہوئے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک شرف کا کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہاں پہ ہمیں ان کی مقام بھی پتہ چلتا ہے کتنا بلند ہے اللہ کے یہاں، کتنا بڑا کام دیا اللہ پاک نے ان کے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود غرور نہیں کیا، انہوں نے کیا کرا؟ عاجزی کا مجاہدہ کیا، اور کیا کرا؟ فوراً دعا کی، انہیں فکر ہوئی، جیسے کہ ایمان والوں کو فکر ہوتی ہے کمال کرنے کے بعد، فوراً انہیں بھی فکر ہوئی کہ یا اللہ میرے اس کام کو، ہمارے اس کام کو آپ قبول فرمائیے، اور آپ سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، یعنی آپ ہماری نیت کو خوب جانتے ہیں اور آپ ہماری پکار کو خوب سننے والے ہیں۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا یا بڑا سے بڑا کام کرنا ہے، ہم نے بھی فوراً اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ ہماری اس کام کو قبول فرمانا۔ ہم یہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں چاہے چھوٹا یا بڑا، ہمارے اس کام کو قبول کرنا۔ ہم نے یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم تو نیک کام کر ہی رہے ہیں، اللہ تو قبول کر ہی رہا ہوگا، نہیں۔ یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کتنے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں، عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہی تو حکم دیا، ہم تو اللہ کا ہی کام کر رہے ہیں، اب کیا دعا کرنی، نہیں، وہ دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اس کو معمول بنانا ہے، ان جملوں کو معمول بنا لینا ہے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر ہے ربنا، آگے دعا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب اور بنا دے ہمیں فرمانبردار اپنے لیے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت فرمانبردار اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہہ رہے اے اللہ ہمیں بھی فرمانبردار بنا، ہم بھی تیرے حکم کو ماننے والے بنے، اور ہماری اولاد میں سے بھی کوئی گروپ ایسا چوز کر لینا کہ وہ بھی تیرے لیے فرمانبردار ہو، وہ ارینا مناسکنا، اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، یعنی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نمبر 1 عبادت کیسے کریں، نمبر 2 اس کا وقت بھی بتائیں، نمبر 3 ہمیں جگہ بھی بتائیں کہ کس جگہ ہم آپ کی عبادت کریں، وتوب علینا، اور آپ مہربان ہو، ٹھیک ہے، مہربان ہو ہم پر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو ہمیں یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نمبر 1 تو ہم نے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کو دعا میں شامل کرنا ہے اپنے ساتھ، کہ ہم نے بھی فرمانبردار بننا ہے اپنی اولادوں کو بھی۔ دوسرا عبادت کے طریقے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اسی پر ہی ہم نے بھی رہنا ہے۔ اور تیسرا کتنے بھی ہم کام کر لیں، کتنے بھی کچھ کر لیں، لیکن توبہ کرنا ہم نے نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم فرشتے نہیں بن جائیں گے، اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، حتیٰ کہ آپ موت کا فرشتہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جبھی تک کھلے ہوئے ہیں، موت کا فرشتہ دیکھ لیں گے تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ جو ہے ہم نے ہمیشہ کرنی ہے۔ پھر آگے دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث فرما ان میں ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، اور وہ تلاوت کرے ان پر آیات تیری، ویعلمہم الکتاب، اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور وہ تزکیہ کرے ان کا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک طریقے سے یہ مکہ والوں کے لیے لاسٹ دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ اس میں ایک رسول مبعوث فرمانا، ٹھیک ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہے یہاں پر رسول سے مراد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کیا کہا کہ ان کا کیا مقصد ہوگا، وہ آپ کی آیات جو ہیں یعنی قومی یا شرعی آیات جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، یعنی وہ تلاوت کریں گے اس کی، اور وہ کیا کریں گے، اس کی تعلیم بھی دیں گے، یہاں پر ان کا کام بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا کریں گے، حکمت بھی سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، حکمت بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کی تزکیہ کریں گے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست اور خوب حکمت والا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر دین میں کوئی کام کرتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، حکمت بھی عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو مقام بھی عطا کرتے ہیں، اس کو عزت بھی عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا پتہ چلتی ہے؟ نمبر 1 تو بات یہی کہ ہمارا بھی ایک موٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتایا جا رہا ہے، تو ہم نے بھی اس کام کو جو ہے فالو کرنا ہے، ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے بھی تلاوت سیکھنی ہے، اور ہم نے بھی تعلیم بھی سیکھنی ہے، اور کتاب کی حکمت کی بھی، اور ہم نے بھی اس قرآن کے ذریعے جو ہے تزکیہ کرنا ہے، یعنی لوگوں کو جو ہے براہ راست اللہ سے اور قرآن سے جوڑنا ہے، نہ کہ اپنی ذات سے۔
اور دوسرا ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دین کے کام کرتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا کرتے ہیں اور حکمت بھی عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی الٹیمیٹ گول ایک ہمارا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں عزت بھی ملتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ حکمت بھی عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم کی مگر وہ جس نے بیوقوف بنایا اپنے نفس کو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اسے دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی ہمیں یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے، یہاں پہ اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں کہ جو لوگ منہ موڑنے والے ہیں ملت ابراہیم سے، ملت ابراہیم کیا تھی؟ وہ تھی یکسوئی والی، کہ وہ حنیفم تھے، مسلمان تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان کا راستہ کیا تھا؟ اخلاص والا راستہ تھا. ان کا راستہ کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے والا راستہ تھا، شرک سے پاک راستہ تھا. ٹھیک ہے، اللہ پاک کیا بتا رہا ہے؟ جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے، یعنی یکسوئی کے طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، وہ کون ہے؟ وہ بے وقوف ہے. اس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا. بے وقوف انسان کب بنتا ہے؟ ایک تو علم کی بنا پر بنتا ہے کہ جسے علم نہیں ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، اور ایک عقلی بے وقوف بھی ہوتا ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بے وقوف ہے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا. اور وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں. یعنی وہ ان کا تو مقام اتنا بڑا تھا، ہم نے دنیا میں ہی چن لیا تھا. دنیا میں کیا چنا تھا؟ ان کو امام بنایا تھا، وہ اللہ کے خلیل تھے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اذ قال، جب کہا لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرمانبردار ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت بتا رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ فرمانبردار ہو جائے، یعنی سپرد کر دے اپنا چہرہ. قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں فرمانبردار ہو گیا اپنے رب کے لیے، تمام جہان والوں کا رب ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا کہ آپ اسلم ہو جاؤ، تو انہوں نے فوراً اسلم تو یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک کیا حکم ہے، اچھا مجھے وہ کیسے کرنا ہوگا، کوئی ڈیٹیل نہیں مانگی. جیسے اللہ پاک نے کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اسلم ہو جائے، آپ اپنا چہرہ جو سپرد کر دیں، فوراً انہوں نے کہہ دیا اسلمت لرب العالمین، میں فرمانبردار ہو گیا. یعنی آپ نے جیسے کہا وہ کام ہو گیا رب کے لیے جو تمام جہان والوں کا ہے. تو یہ صفت ہم نے اپنے اندر ڈالی ہے. ہم نے بھی جو if but why والے جو ہم جملے بولتے ہیں، یا ہم یہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ قرآن جو 1400 سال پرانی کتاب ہے، یا ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ اب تو اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اب تو آسان نہیں ہے، بہت آزمائشی ہوتی ہے، بہت چیلنجنگ ہوتی ہے. نہیں، ہم نے بھی یہ صفت ڈالنی ہے اپنے اندر کہ جب ہم اللہ سے کہیں، جب ہم اللہ کا کوئی احکام پڑھیں، جب ہمیں اللہ کا کوئی حکم پتہ چلے، تو ہم بھی کیا کہیں؟ فوراً اسلم تو، کہ یا اللہ میں نے سپرد کر دیا اپنے ذات، میں سپرد ہو گئی، میں نے یہ کام کر لیا. نہ کہ ہم حجت بازی کریں، نہ کہ ہم اپنے نفس کو سیٹسفائیڈ کریں کہ میں یہ کام یوں نہیں کر سکتی، میری تو یہ مجبوری ہے، میں تو یہ اس وجہ سے نہیں کر سکتی، مجھے ان لاس کا پریشانی ہوتی ہے، مجھے شوہر منع کرتے. نہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا. یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں پوچھا ڈیٹیل کہ اللہ پاک آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے اسلم، کیا کام کروانا ہے آپ نے. نہیں، جیسے اللہ نے کہا اسلم، فوراً کیا کہتے ہیں؟ اسلم تو، میں اسلم، اللہ تعالیٰ میں ہو گیا، آپ نے جیسے کہا وہ کام ہو گیا، سمجھے. ٹھیک ہے، یہ صفت بھی ہم نے اپنے اندر ڈالنی ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو. یعقوب نے یعنی یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو. فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی ابراہیم ان کی وصیت بتایا جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا وصیت کی، ان کس چیز کی فکر تھی؟ انہیں ان بچوں کی اپنی آخرت کی فکر تھی. اور کیا وصیت کر رہے تھے؟ دنیا کی وصیت نہیں کر رہے تھے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میری وہاں پراپرٹی پڑی ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے تو تم ایسا ہے یہ لے لینا، یہ وہ کر لینا. نہیں، وہ وصیت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ان کے دین کی وصیت کر رہے ہیں. انہیں اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہے، دنیا کی فکر نہیں ہے، انہیں آخرت کی فکر ہے کہ بچوں تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اس حال میں مرنا ہی نہیں ہے کہ تم کافر ہو، تم نے اس حال میں مرنا ہے کہ تم مسلمان ہو. تم جب دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں رخصت ہونا کہ تم اللہ کے آگے سپرد کرنے والے ہو اپنے چہرے کو، اسلام بجا لانے والے ہو، اسلام قبول کرنے والے ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی کیا کرنی ہے؟ یہاں سے ہمیں بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر وہ کیا کہ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، اپنے اولادوں کو وہ وصیت کر رہا ہے. ہم نے جو ہم ول بناتے ہیں اپنے خالی
दुनिया की विल बनाते हैं, लेकिन हमने उसके साथ अपने बच्चों को इस चीज की भी वसीयत करनी है कि बच्चों फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बस तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ठीक है, हमने भी इस चीज की फिक्र करनी है। फिर आगे अम कुंतुम शुहदा, क्या थे तुम मौजूद इस हजरा याकूब अल मौत, जब आई याकूब को मौत। ठीक है, यानी एक वाक़े की तरफ इशारा है कि यहूद क्या कहते थे, बनी इसराइल ये कहते थे कि हमें जो है यहूद बनने के लिए किसने कहा है, याकूब ने कहा है। ठीक है, ये कहते थे। तब अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा कर रहा है, क्या तुम गवाह थे या हाजिर थे जब याकूब को मौत आई थी अलैहिस्सलाम, इस कौल लिबनीही, जब उसने कहा ए बेटो अपने बेटों से, माँ ताबुदूना मिन बादी, किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद, यानी उन्हें किस चीज की फिक्र है अपने बच्चों के लिए, दुनिया की नहीं आखिरत की फिक्र है। कौलू, उन्होंने कहा, ना अबुदू, हम इबादत करेंगे, इलाह का, तेरे इलाह की, व इलाहा, और इलाह की, आबाई का, तेरे अबाउ इजदाद की, इब्राहिमा, इब्राहिम, व इस्माइला, और इस्माइल, व इसहाका, और इसहाक, व इलाहा वाहिदा, इलाह की एक ही की। ठीक है, यानी उनके बच्चों ने कहा कि ए अब्बाजान हम क्या करेंगे, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दादा हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि चचा हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के चचा हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो यानी उनके वालिद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पर दादा हो गए, और चचा का क्यों जिक्र है, क्योंकि चचा जो होते हैं वो भी बाप की तरह होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, हम इन सब की इलाह की हम क्या करेंगे, इबादत करेंगे। वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के लिए फरमाबरदार हैं। यानी उन्होंने फौरन बच्चों ने कह दिया, क्योंकि बच्चों की तरबियत भी फिर उन्होंने वैसे ही की, तो बच्चों ने भी क्या कहा कि हाँ बजान, हम अपने आबा अजदाद की इलाह की ही हम इबादत करेंगे, और हम जो है उन्हीं के लिए, सिर्फ अल्लाह ही के लिए हम फरमाबरदार रहेंगे। तिल का उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत थी, तहकीक वो गुजर गई। लहा, उसके लिए है, माँ कसबत, जो उसने कमाया, वलकुम माँ कसबतुम, और तुम्हारे लिए है जो कमाया तुमने। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और ना तुम सवाल किए जाओगे इसके बारे में जो थे वो अमल करते। यानी जो यहूद कह रहे थे कि याकूब अलैहिस्सलाम यहूदी उन्होंने ही हमें कहा कि हम यहूदी बनेंगे, तो यहाँ पर उनकी वसीयत बता दी गई कि तुम क्या मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी, और देखो उन्होंने तो कहीं भी वसीयत नहीं की कि तुम यहूदी बनना, उन्होंने तो ये कहा कि तुम मुसलमान ही बनना। ठीक है, ये तो तुम्हारा खुद इजाद करदा नाम है। और साथ में क्या, तो अल्लाह पाक बता दे रहे हैं कि वो तो उम्मत जो थी गुजर चुकी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, वो लोग तो गुजर चुके हैं। उन्होंने जो कमाया वो उनके लिए था, वो उन्होंने कमा कर लिया, वो उनको फायदा देगा। तुमने क्या करना है, अपनी फिक्र करनी है, जो तुम कमाओगे, जो तुम अमल करोगे वो तुम्हारे लिए है, और किसी से भी सवाल नहीं किया जाएगा उसके मामले में जो वो अमल करते थे। ठीक है, यानी तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा कि वो क्या अमल करते थे, तुमसे सिर्फ तुम्हारे ही रिलेटेड सवाल किया जाएगा, तुमने क्या अमल किया। तो तुम क्या करो, फिक्र इस बात की फिक्र करो कि तुम क्या कमा के भेज रहे हो आगे अपने लिए। ठीक है, तो हमें भी यहाँ क्या बात पता चलती है कि हमने दूसरों के अमाल की फिक्र नहीं करनी है, जो कि हम ख्वातीन में बड़ी अच्छी सी आदत होती है ये, कि हम दूसरों की फिक्र करते हैं कि फलां ने नमाज नहीं पढ़ी, फलां वो पर्दा नहीं करती, फलां वो ये नहीं करती, हमने उनकी फिक्र नहीं करनी, हमने अपनी फिक्र करनी, हमने अपने अहल आयाल की फिक्र करनी, हमने अपने बच्चों की फिक्र करनी कि उनका आगे क्या बनेगा। जो इतने आजमाइशों का दौर है, ये फितनों का दौर है, पे दर पे फितने आ रहे हैं, तो उसको वो कैसे फेस करेंगे, उन फितनों के बावजूद वो इस्लाम पर कैसे कायम रहेंगे, हम कैसे उनको एक्सप्लेन करें। हमने इस चीज की रिसर्च करनी है, इस चीज पर आगे बढ़ना है कि कैसे उनको दीन पर ही कायम रखें, कैसे उनको आज भी उस दीन के ऊपर ही अमल करने के ऊपर हम फोर्स करें, यानी हम खुद करके दिखाएं, फिर उनको भी हम बताएं कि तुमने इस पर फोर्स अमल करोगे तो तभी तुम्हें निजात मिलेगी। कैसे हम उनको कायम करें, हमने इस चीज की फिक्र करनी है, ना कि लोग क्या कहेंगे, तो वो क्या करते हैं, हमने उसकी फिक्र नहीं करनी है। फिर आगे है, वक़ालू, और उन्होंने कहा, कुनू, हो जाओ, हुदन, यहूदी, और नसारा, या नसरानी, तहतदू, तुम हिदायत पालोगे। कुल, कह दीजिए, बल्कि मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम की, हनीफन, जो यकसू था, वमा काना, और नहीं था वो, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से। अभी क्या कहते,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں یہودی بن جائیں گے تو آپ ہدایت پا جائیں گے، نصرانی کیا کہتے ہیں آپ نصرانی بن جائیں گے تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کس پر ہوں، میں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہوں، یعنی میں ان کے طریقے کے اوپر ہوں۔ وہ کون تھے؟ وہ یکسو تھے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ خالص طریقہ تھا، میں اس طریقے کے اوپر ہوں اسٹرک۔ اور وہ کون تھے؟ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہاں سے ہم اپنے لیے عمل کی بات کیا لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم بچوں کو کیا کہیں کہ یہ کام نہیں کرو، ساتھ میں ہم ان کو الٹرنیٹ دیں کہ یہ کام کرو۔ یہاں پر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفن تھے، اور وہ کیا نہیں تھے؟ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولو، کہو تم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہو، ان لوگوں سے کہو تم آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان یہودی نصارہ کی طرح یہ حرکت نہیں کرنا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نصرانی کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسیٰ علیہ السلام والے یعنی نصرانی کیا کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یعنی ایک دوسرے کو جو کنٹروڈکشن کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ایک کلام سکھایا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، یعنی قرآن اور سنت جو نازل کی گئی، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، الی، طرف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے یعنی جو صحیفے اتارے گئے، وہ اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق، و یعقوبہ، اور یعقوب، والاسباطی، اور اولاد یعقوب پر، یعنی جو بنی اسرائیل میں جو بھی نبی آئے اور ان کو جتنی بھی کتابیں یا تعلیم ان کو سکھائی گئی یا جو بھی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، ٹھیک ہے، ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی جو بھی اتارا گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پر کیا اتارا گیا، لیکن ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کرنے کے طریقے سکھائے، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما، اور جو اوتیا، دیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیا دیے گئے تھے؟ تورات اور انجیل۔ وما، اور جو اوتیا، دیے گئے، النبیون من ربہم، تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے، یعنی ایک وہ کامنلی چیز جو سب نبیوں کو دی گئی، ہم اس پر بھی مان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ ہم قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ہم پچھلی تمام نبیوں اور ان کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لائیں، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ تو یہی چیز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہی چیز ہمیں فرق کر دیتی ہے یہودی و نصرانی سے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اسٹک ہو چکے ہیں اپنی ملت کے اوپر، لیکن ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا کہ ہم نے پچھلے نبیوں کو بھی ماننا ہے، ان کا نہیں انکار کرنا، اور ہم نے اپنے نبی کو بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے فَإِن، پھر اگر آمنو، وہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم، جس طرح ایمان لائے تم، یعنی یہودی نصارہ جو ہیں، تم جیسا ایمان لے آئے، تم جیسے سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، بھی ساتھ اس کے، فقط، پس تحقیق، اہتدا، وہ ہدایت پا گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ تم جیسا ایمان لے آئے، جیسے تم لے کر آتے ہو ایمان، ویسے ہی ایمان لے آئے، تمہارے ہی طریقوں کے اوپر وہ اسٹک رہے، تمہیں ہی انہوں نے فالو کیا، تو وہ کیا کر گئے؟ وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن، اور اگر، تولو، وہ منہ پھیر دیں، ٹھیک ہے، یعنی ویسا ایمان نہ لائیں، یعنی قرآن کے اوپر ایمان نہ لائیں، تو کیا کریں؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ ضد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس انقریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ، یعنی آپ ان کی مخالفت سے ڈریں گے نہیں، آپ ان کی چالوں سے نہیں گھبرائیں، آپ کو تو صرف اللہ ہی کافی ہے ان کے مقابلے میں، اللہ ہی آپ کی ہیلپ کریں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر ایک، ہم نے اپنے لیے کیا کام کرنا ہے کہ ایک تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں کو فالو کرنا ہے، ایک دم اوتھینٹک عمل، جو بھی کم عمل کرنا ہے وہ اوتھینٹیکیشن والا کرنا ہے۔ نمبر دو، ہم نے بھی کسی کی مخالفت سے نہیں ڈرنا ہے، ہم نے بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، ہم نے بھی اللہ کے ناموں کے ذریعے، صفات کے ذریعے دعا مانگنی ہے، جیسے کہ ہم ابھی تک یہاں پر دیکھتے ہیں ان آیات میں بار بار اللہ کی صفات کا ذکر آیا ہے، تو ہم نے ان صفات کے ذریعے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، یعنی اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین کا رنگ، دین اسلام کا رنگ، یعنی جو شخص ہدایت پر آ جاتا ہے، اسلام پر آ جاتا ہے، عمل کرنا شروع کر دیتا ہے،
तो वो हो ही नहीं सकता कि वो उसका अल्लाह का रंग जो उसके ऊपर शो नहीं हो, वो दिखे ना। यानी आप कहें कि मैं ईमान वाली हूँ, मैं हिदायत वाली हूँ, ठीक है, और आपके अंदर से वो चीज दिखी ना, कोई चेंजिंग आपके अंदर से दिखे ना, तो ये नहीं हो सकता। तो क्या कह रहा है अल्लाह ताला, अल्लाह का रंग। और अल्लाह का रंग क्या है? वो जो हमारा एक जाहिरी असबाब होता है, एक जाहिरी सबब है रंग। कौन सा रंग? जैसे औरतों का पर्दा होता है, ये जाहिरी रंग है अल्लाह का, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हम अल्लाह वाले हैं। और आदमियों के लिए क्या होता है कि उनकी दाढ़ी माशाल्लाह होती है, तो उन वो क्या होते हैं, वहां से वो क्या लगते हैं, वो अल्लाह वाले लगते हैं, कि वो सिबगत अल्लाह है। और और क्या है, और बात नहीं, खाली हमने जाहिरी पर फोकस नहीं करना है कि हमने इस चीज के ऊपर स्टिक हो जाए, अमल कर लें और फिर हम सोचे कि सिबगत अल्लाह। नहीं, ये खाली सिबगत अल्लाह नहीं है। यानी आपका जाहिरी के साथ बातिनी भी चेंज हो, आपके मामलात भी चेंज हो, सब कुछ चेंज हो, वाकई लगे, वाकई इंसान सामने से कहे कि वाकई इसको अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है, इसके मामलात भी जो है अल्लाह के ही अकॉर्डिंग है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही अकॉर्डिंग है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सबगा, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से रंग में, वनहनु लहु आबिदून, और हम उसकी इबादत करने वाले हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम उसकी इबादत करेंगे तभी हमारे ऊपर क्या होगा, अल्लाह का रंग चढ़ेगा। फिर कुल अतुहाजूनना फिल्लाहि वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, कह दीजिए क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे अल्लाह के बारे में, हालांकि वो रब है तुम्हारा और रब हमारा भी। यानी तुम अल्लाह के बारे में, यानी दीन इस्लाम के बारे में झगड़ रहे हो, ठीक है। फिल्लाहि मतलब अल्लाह के बारे में, यानी दीन के बारे में तुम हमसे झगड़ रहे हो। और क्यों झगड़ रहे हो, हालांकि वो अल्लाह जो है वो तुम्हारा रब भी है और हमारा रब भी है। बोले ना आमालुना वलकुम आमालुकुम, और हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए है तुम्हारे अमाल, ठीक है। देखा जाएगा, हम देखते हैं कि किसके अमाल फायदा देंगे। तुम अपने अमाल करे चले जाओ, हमें तुमसे मतलब नहीं, और हमारे लिए हमारे अमाल कौन से होंगे, वो जो हम करेंगे वो हमारे लिए, वनहनु लहु मुखलिसून, और हम उसी के लिए हैं जो मुखलिस हैं। इन तुम अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो, हालांकि वो तो रब तुम्हारा भी है हमारा भी है, ठीक है। ठीक है, तो तुम किसके बारे में झगड़ रहे हो, तुम अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो। यानी यहूद और नसारा से मुराद ले लें या किसी भी इंसान से मुराद ले लें कि जो भी बिला फजूल की हुज्जतबाजी में पड़ता है, तो उससे यही बात है कि तुम दीन के बारे में, अल्लाह के दीन के बारे में झगड़ रहे हो। हालांकि अल्लाह जो है, जिसका दीन है, वो रब तुम्हारा भी है और हमारा भी है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने अमाल को देखने हैं क्योंकि वो हमारे काम आएंगे, तुमने अपने अमाल को देखने हैं क्योंकि वो तुम्हारे काम आएंगे। वनहनु लहु मुखलिसून, और हम उसी के लिए हैं जो मुखलिस हैं। हम तकूलूना, या वो कहते हैं, या तुम कहते हो, इन्ना इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात, कि बेशक इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब अलैहिमुस्सलाम, कानू थे वो हुदन और नसारा, यहूदी या नसरानी। असबात से मुराद कौन है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम, यानी बनी इसराइल की जो भी औलाद आती हैं वो, ठीक है, औलाद याकूब यहूदी नसरानी थे। कुल कह दीजिए अंतुम आलम अमिल्ला, कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह, ठीक है। यानी ये वाले नाम जो हैं, यहूदी नसरानी वाले नाम, ये तो तुमने बाद में इजाद करे, ये उनके टाइम से तो नहीं चले हुए आ रहे हैं। वो लोग तो मुखलिस थे, मुसलमान ही कहलाए गए हमेशा। ये नाम तो तुमने खुद चूजन किए हैं, ये तो अल्लाह ने नहीं किए हैं चूजन। तो तुम क्या कह रहे हो कि ये वो यहूदी या नसरानी थे? तो बताओ, अल्लाह सच्चा है कि तुम सच्चे हो? अल्लाह ज्यादा सच्चा है कि तुम्हारी बात ज्यादा सच्ची है, ठीक है। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, और कौन बड़ा जालिम है उससे जो छिपाए गवाही को जो पास है उसके अल्लाह की तरफ से। यानी फिर इन्हीं के ऊपर इशारा आता है यहूदी नसरानी के ऊपर। इनकी किताब में मौजूद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में, और इनको पता है कि अल्लाह ही एक है। ये जो इजाद करते हैं कि अल्लाह तीन है, यहूदी क्या कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, तो नसरानी कहते हैं कि अल्लाह एक है, तीन है, और ईसा इस्लाम नाउजुबिल्लाह उनके बेटे हैं। तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, इस चीज की भी गवाही, इस चीज की भी चीज जो है तुम्हारे पास लिखी हुई है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, जो भी इस गवाही को छिपाएगा वो कौन है, वो बहुत बड़ा जालिम है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो। तो तुम ये मत समझो कि तुम जो भी अमल कर रहे हो, जो भी तुम चालाकियां कर रहे हो, उससे अल्लाह गाफिल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हमें अपने अमल की बात क्या पता चलती है कि जब भी कोई शख्स अल्लाह के दीन में एतराज करे तो हमने उससे क्या कहना है, तो बस हमारे लिए यही काफी है कि हम उससे क्या कहें, कुल अंतुम आलम अमिल्ला, ठीक है। यानी दीन के मामले में कोई भी एतराज करे, कोई भी आपसे हुज्जत करे, कोई भी आपसे झगड़ना चाहे, तो बस इतना ही काफी है कि कुल अंतुम आलम अमिल्ला, कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह।
यानी आपसे कोई किसी भी मसले के बारे में या कोई भी किसी अहकाम के बारे में हुज्जत करे तो आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि नहीं उसमें ये हिकमत है या ये चीज है, ये नहीं, आपने कुछ नहीं करना। आपने कहना है कि अल्लाह ज्यादा जानता है या फिर आप ज्यादा जानते हैं। अल्लाह जानता है इस हुक्म की हिकमत, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। हमने, हमारा काम क्या है, समीना वाताना का, ना कि हुज्जतें पेश करने का, ना कि दलीलें पेश करने का, ये काम नहीं है। अंतुम आलमु अमिल्ला, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला ज्यादा जानता है। ठीक है, फिर आगे तिल का उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत थी, तहकीक वो गुजर गई। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने यही बताया कि ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया। ठीक है, वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और ना तुम सवाल किए जाओगे उसके बारे में जो थे वो अमल करते हैं। यानी फिर अल्लाह ताला हमें झुंझोड़ रहे हैं कि तुम ये नहीं समझना कि तुम्हारे आबा और दाद में से कोई नेक है तो तुम्हें उनकी नेकी काम आएगी या उनका कमाया हुआ तुम्हारे काम आएगा, नहीं। तुम्हारे लिए वही काम आएगा जो तुमने कमाया, उनके लिए वही काम आएगा जो उन्होंने कमाया, और वो लोग गुजर चुके, और तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा उनके मामले में। ठीक है, यानी तुमने किसी और की फिक्र नहीं करनी, अपनी ही जात की फिक्र करनी है। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ से क्या करने का काम पता चलता है कि वही काम है कि हमने अपनी जात की इस्लाह की सबसे पहले फिक्र करनी है, क्योंकि हमने हिसाब किताब अपना अल्लाह को देना है, और अल्लाह ताला सिर्फ हमारे रिलेटेड हमसे बात करेंगे और किसी से रिलेटेड नहीं। तो हमने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की फिक्र करनी है, ना कि दूसरे इंसान की। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।